حیات امین سمانِ مولانا امین احسن اصلاحی حصہ دوم تحریر نعیم احمد بلوچ۔ بچپن کی یادوں میں مولانا کو یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے دادا جان انہیں کلرک کی قسم کا بابو بنانا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے دادا جان سے اگرچہ بہت محبت تھی، لیکن انہیں کلرک بننا شدید ناپسند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے گھر اور ارد گرد کے ماحول میں اہل علم کے لیے جو قدر و منزلت دیکھتے وہ اسے پسند کرتے، اور ان کے ذہن میں اپنے لیے ایسا ہی کچھ بننے کا خیال پروان چڑھ رہا تھا۔ بتاتے ہیں کہ ہماری برادری مولوی شبلی، مولوی حمید الدین اور مولوی شبلی متکلم کی وجہ سے عالموں کی برادری کہلاتی تھی، اور اس وجہ سے ان کا معاشرے میں خاص مقام تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جب اسکول آتے جاتے سعدی کی کریمہ کے اشعار پڑھتے اور لوگ انہیں توجہ سے سنتے اور ان کی تحسین بھی کرتے، اور کچھ لوگ فرمائش کرتے کہ انہیں یہ اشعار سنائے جائیں، اور وہ بڑی خوشحالانی سے گانے لگتے۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، ندارہ میں غیر از تو فریاد رس، توئی آسیاں را خطا بخش و بس، نگدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ ترجمہ: اے بخشش فرمانے والے، ہمارے حال پر رحم فرما، تیرے سوا ہماری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں، صرف تو ہی گنہگاروں کی غلطی بخشنے والا ہے۔ ہمیں غلطی کے راستے سے محفوظ رکھ، غلطی معاف فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ لوگ نہ صرف یہ اشعار سنتے بلکہ ننھے طالب علم کی لے میں لے ملاتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے۔ مولانا نے کریمہ کے ان اشعار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ایک عرصہ ہم انہی اشعار کے اسیر رہے، لیکن بڑے ہوئے تو احساس ہوا کہ اس میں تو پورا تصوف در آیا ہے۔ غالباً ان کا اشارہ اسیر کمند ہوا کی طرف ہے۔ گاؤں کے ہندوؤں سے تعلق۔ اس وقت کے سماجی حالات میں مذہبی رواداری کا ذکر کرتے ہوئے مولانا بتاتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کی رسومات جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں باقاعدگی سے جاتے تھے، اور وہ بھی آتے تھے، یعنی تہذیبی تعلق پوری طرح قائم تھا۔ مسلمان ان کی خالص مذہبی تقاریب میں نہیں جاتے تھے، ہندو عید بقرہ عید پر بھی آتے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی طرح وہ اچھا لباس بھی پہنتے تھے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے پگڑ باندھتے تھے، اور یہ راجپوت ہندوؤں کا خالص لباس ہوتا تھا۔ تحفے تحائف کا بھی تبادلہ ہوتا۔ مولانا کے ذہن میں اپنے بچپن اور لڑکپن کی اس طرح کی کوئی یاد نہیں جس سے ہندو مسلم سماج میں نفرت یا تلخی کی نشاندہی ہوتی ہو۔ حالانکہ یہ لوگ اسی برادری سے تعلق رکھتے تھے جن سے مولانا کے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے۔ دین کی یہ تبدیلی کسی منافرت یا عداوت کا باعث نہیں بنی تھی۔ مولانا مزید بتاتے ہیں کہ اسلام نے ان کے اندر صرف عقائد کی تبدیلی کی تھی، یا حلال حرام کے بارے میں لوگ متنبع ہوئے تھے، لیکن جہاں تک سماجی اور تہذیبی رکھ رکھاؤ تھا، رسم و رواج تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ بلکہ ان کا کہنا تھا کہ راجپوتوں والی انا اور احساس تغافر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم میں موجود تھا۔ مولانا تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی اس حوالے سے مدرسے میں بہت اصلاح ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں، مجھ میں ایک قسم کا اکھڑ پن بھی تھا جس کی مولانا حمید الدین نے خاص طور پر تہذیب کی۔ اس حوالے سے مولانا اپنے استاد کی حساسیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو مرزا، ایک کو مغل اور ایک کو شاہد خان یعنی پٹھان کہتے تھے۔ ہم اس پر بہت حیران ہوتے۔ آخر ہم نے ایک دن اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نام ان کے مزاج کی وجہ سے رکھے ہیں۔ ان کے نزدیک قوموں میں خاص مزاج ہوتا ہے جو افراد کی طبیعت میں منعکس ہوتا ہے۔ راجپوت یعنی حکمرانوں کی اولاد ہندوستان کی اشرافیہ ہے۔ انہیں معاشرے میں سیاسی، مذہبی اور سماجی لحاظ سے ہمیشہ سے ایک برتر حیثیت حاصل رہی۔ یوں ان کے ہاں احساس تغافر کا پایا جانا ایک فطری عمل ہے۔ مولانا نے اس بارے میں تبصرہ فرمایا کہ زمانے کی گردشوں نے اگرچہ ان سے اقتدار اور سماجی رتبہ چھین لیا، یا دیگر قومیں بھی ان کے مقابلے میں آ گئیں، لیکن ان کے اندر احساس تغافر باقی رہا۔ مولانا نے اپنی معاشرت میں عوامی سطح پر اس طرح کے بھی کسی تاثر کی نفی فرمائی کہ ایسی گھٹن یا طبقاتی محرومی یا کشمکش موجود تھی جس سے نکلنے کی کوئی تحریک یا خواہش پائی جاتی ہو۔ وہ اپنے سماجی حالات کو پرامن اور بھائی چارے کی قدروں میں بندھا ہوا دیکھتے تھے۔ مدرسۃ الاصلاح کے قیام کا پس منظر۔ مولانا نے مدرسۃ الاصلاح میں اپنے داخلے کی داستان سناتے ہوئے اس کے وجود پذیر ہونے کا بطور خاص تذکرہ کیا۔
مولانا نے ان واقعات و حادثات کی طرف ایک بلیغ تبصرہ کیا اور بتایا کہ مولانا شبلی نعمانی نے مدرسے کے قیام میں کیا کردار ادا کیا اور کیوں کیا۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی جہاں گردی سے تھک کر اعظم گڑھ آ گئے۔ انہوں نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا۔ باہر کی ساری سرگرمیاں، لکھنؤ وغیرہ کی، وہ سب چھوڑ چکے تھے۔ وہ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے، اور یہ بطور استعارہ نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہوا۔ ان کا پاؤں کٹ گیا۔ پھر کانپور کا حادثہ ہو گیا۔ مولوی لوگوں کو زنجیریں پہنائی گئیں تو وہ تڑپ اٹھے۔ ان کے بھائی فوت ہو گئے۔ ان سب کا ان کی شاعری اور ہر چیز پر اثر پڑا، اور جب وہ اعظم گڑھ میں معتکف ہوئے تو وہ خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ بڑی بافیض ہستی تھے۔ وہ تو جہاں بیٹھ جاتے وہاں باغ و چمن پیدا ہو جاتے، نہریں جاری ہو جاتی۔ دارالمصنفین کا تصور تو پہلے ہی ان کے دل و دماغ میں تھا، اس کی انہوں نے داغ بیل ڈال دی۔ نیشنل ہائی اسکول شبلی کالج بن گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی توجہ مدرسہ اصلاح المسلمین کی طرف گئی۔ اس کی وجہ ندوہ کا حادثہ ہے۔ وہ اپنے تصورات کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ مولانا ہرگز ایسے آدمی نہیں تھے جو یوں ہی عمر گزار جائیں۔ وہ چلتے پھرتے طوفان تھے۔ اب ان کو خیال آیا کہ دینی تعلیم کا ایک ادارہ یہاں ہونا چاہیے۔ اس خیال میں ندوہ سے مایوسی کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ یوں وہ مدرسۃ الاصلاح کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ تمام جملے محض جملے نہیں، یہ پوری تلمیحات ہیں۔ یہ ماضی کے گھمبیر حوادث اور مستقبل میں ہونے والے انتہائی دور رس حالات کی طرف اشارہ ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔ 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں کی باشعور اشرافیہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مسلح جد و جہد سے وہ اب اپنے حالات میں بہتری نہیں لا سکتے۔ اس نتیجے پر پہنچ کر ان کے ہاں 3 طرح کے دبستان پیدا ہوئے۔ پہلے کا ظہور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی شکل میں ہوا۔ استاذ محترم جاوید احمد صاحب قامدی کے الفاظ میں یہ دبستان اس بات پر مصر ہوا کہ نہ دین کو خاص اپنے مکتب فکر کے اصول و مبادی اور اپنے اکابر کی آرا سے بالاتر ہو کر براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنا ممکن ہے، اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے مستحق ہیں کہ وہ کسی پہلو سے اہل دین کی نظروں میں ٹھہریں۔ اس گروہ کے بڑوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، محمود الحسن دیوبندی، انور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ مقامات صفحہ 55۔ اس کے بالکل مقابل ایک دوسرا گروہ تھا۔ اس کے خیال میں حق و باطل کا معیار وہی تہذیب اور اس کے علوم قرار پائے جن کے ہاتھوں ہم نے شکست کھائی تھی، یعنی انگریز کا نہ صرف علم بلکہ اس کی تہذیب اور ترقی میں اسی کا لائے عمل نسخہ کیمیا ٹھہرا۔ اس کے سرخیل سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے علی گڑھ میں 1857 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی داغ بیل ڈالی۔ ان دو کے مقابل مولانا شبلی ایک تیسرے دبستان کے علمبردار تھے۔ اس دبستان کے بنیادی اصول کیا تھے؟ استاذ محترم لکھتے ہیں، اس جماعت کے بنیادی اصول 2 تھے۔ ایک یہ کہ ہمارے لیے ترقی یہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائیں جب قرآن اتر رہا تھا اور جب خدا کا آخری پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا، اور دوسرے یہ کہ یہ خود قدیم کی ضرورت ہے کہ ہم جدید سے بھی اسی طرح آشنا رہیں جس طرح قدیم سے ہماری شناسائی ہے۔ سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد، ابوالعلا مودودی، حمید الدین فراہی، امین احسن اصلاحی، یہ سب اسی جماعت کے اکابر ہیں۔ میں اسے دبستان شبلی کہتا ہوں۔ مقامات صفحہ 56۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی اپنے استاذ مولوی فاروق چڑیا کوٹی سے علم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ انہی کے اثر سے امام ابو حنیفہ سے شدید متاثر ہو کر ان کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا کر نعمانی بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جدید طرز تعلیم کا وہ شعبہ اختیار کرتے ہیں جو اپنے وقت کا مقبول ترین اور سب سے معروف ہے، یعنی وکالت۔ ان کے اندر کی جولانی طبع نہ ان کو فقہ حنفی کا اسیر رہنے دیتی ہے اور نہ وکالت کا پیشہ ان کے ذوق کی تسکین کر پاتا ہے۔ سر سید ان کی بے پناہ صلاحیتوں سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں اپنے کالج کے شعبہ تدریس میں شامل کر لیتے ہیں۔ جہاں تک خدمت علم اور تعلق خاطر کا تقاضا ہے، وہ علی گڑھ میں سید صاحب کی وفات تک تدریس کرتے رہے، اور جہاں تک تشنگی علم کا تعلق ہے تو وہ پروفیسر تھامس آرنلڈ سے عربی کے عوض ان سے فرانسیسی سیکھتے ہیں۔
یورپ کا سفر کرتے ہیں، مصر و عرب کا دورہ کرتے ہیں، وہ صرف علم کے بحر زخار ہی میں غوطہ زن نہیں ہوتے بلکہ اس وقت کی دنیا کا بچشمے سر مشاہدہ کرتے ہیں۔ مصر میں محمد عبدہ اور ترکی میں سلطان عبد الحمید ثانی سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ سر سید سے اس حد تک تو فکری اتفاق رکھتے تھے کہ ملت کی بقا اور ترقی کا راز علم کی فراوانی اور ترویج ہی میں مضمر ہے، لیکن وہ ان کے سیاسی و سماجی افکار کے بارے میں کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اس کا اندازہ ان کے جدید شاگرد سید سلیمان ندوی کے اس اقتباس سے ہوتا ہے۔ کوئی غیر قوم جب کسی دوسرے ملک پر حکومت کرتی ہے تو اس کی سلطنت کا سب سے کامیاب اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ محکوم قوم کے افراد اور طبقوں میں اختلاف پیدا کرتے۔ ہندوستان کے مسلمان اور ہندو اور لڑائی بھڑائی کے بعد وحدت ملکی کی ایک سطح پر آ گئے تھے، جن کا لباس قریب قریب ایک تھا، تمدن یکساں ہو گیا تھا، زبان ایک ہو گئی تھی۔ مگر انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت ہاتھ میں لینے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ فارسی کو سرکاری دفتروں سے خارج کر کے اردو کو اس کی جگہ دی، اور اس کے بعد فورٹ ولیم کالج میں بیٹھ کر اردو کے ساتھ ایک نئی زبان کا کالبد تیار کیا اور اس کا نام ہندی رکھا۔ پہلی مسلمانوں کی اور دوسری ہندوؤں کی زبان قرار دی۔ اختلاف کا یہ اثر آگے کو پھیلا اور رفتہ رفتہ سارے ملک پر چھا گیا۔ حیات شبلی، صفحہ 400 تا 401۔ یعنی مولانا شبلی اور سید سلیمان ندوی سر سید کے دو قومی نظریے، اردو ہندی اختلافات وغیرہ جیسے مناقشات کو قومی مفاد کے خلاف انگریزوں کی سازش سمجھتے تھے، جس کو پروان چڑھانے میں سید صاحب نے بڑی نیک نیتی سے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ اختلاف تعبیر دین اور لائے عمل کا بھی تھا۔ اس حوالے سے حیات شبلی میں 20 اختلافات کا ذکر ہے، لیکن ہم طوالت کے خوف سے محض ایک اور اقتباس یہاں درج کرتے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ الفاروق کی تصنیف میں جو اختلاف رائے پیدا تھا وہ بھی شمار کے لائق ہے۔ 1، سر سید کے نزدیک حضرت عمر فاروق صرف رسول کی حکومت و سلطنت کے نمائندہ تھے، اور دوسرے کے نزدیک وہ آنچہ خوبہ ہمہ تارنت تو تنہا تاری، یعنی تمام کمالات آپ ہی کی ذات میں جمع ہیں، کہ مصداق تھے۔ اس سلسلے میں سر سید نے خلفائے راشدین کی نسبت اپنے نج کے خط اور اخباری مضمون میں جو رائے ظاہر کی، مولانا جیسے شیفتۂ اصحاب رسول کے لیے اس کا برداشت کرنا آسان نہ تھا، اسی لیے انہوں نے الفاروق پوری محنت سے لکھی اور سر سید کے اعتراض و اختلافات اور ناراضی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مسلمانوں کی موجودہ بیماریوں کا علاج سر سید کے نزدیک یہ تھا کہ مسلمان مذہب کے سوا ہر چیز میں انگریز ہو جائیں، اور مولانا شبلی کے نزدیک یہ تھا کہ صحیح اسلامی عقائد و اخلاق کی حفاظت اور بقا کے ساتھ ساتھ نئے زمانے کی صرف مفید باتوں کو قبول کیا جائے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ مولانا نے ندوہ کے کسی جلسے میں یا کہیں اور ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ پیچھے ہٹتے جائیں، یہاں تک کہ صحابہ سے جا کر مل جائیں۔ سر سید کو ان کی اس تقریر پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسلمانوں کو اس قسم کی نصیحتیں اس راستے سے پیچھے ہٹا دیں گی جس پر وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے سخت مضمون لکھا۔ حیات شبلی، صفحہ 268۔ مزید دیکھیں کہ جب سر سید نے اپنی تفسیر قرآن کا ترجمہ شبلی سے کرانا چاہا تو انہوں نے مصروفیات کا عذر کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ مولانا حمید الدین فراہی سے کہا جائے۔ ظاہر ہے وہ شبلی کے شاگرد بھی تھے اور بھانجے بھی، اس لیے شبلی کے بعد ان کی نظر انتخاب ان پر پڑی۔ وہ ان دنوں کالج میں تعلیم کے سلسلے میں موجود تھے، وہ اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ جب سر سید نے بااصرار وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اس باطل کی اشاعت میں تعاون علی الاسم کے گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے۔ حیات شبلی، صفحہ 288۔ شبلی کی علی گڑھ سے بیزاری کی ایک بڑی وجہ سر سید کی آمرانہ طبیعت بھی تھی۔ اس کے مقابلے میں شبلی کے اندر کمال درجے کی رواداری اور جمہوریت پسند مزاج تھا، جس کا اظہار سیاسی، انتظامی اور فکری غرض ہر طرح کے امور میں ہوا۔ مثلاً سر سید کانگریس کے سخت خلاف، جبکہ شبلی اسے اتحاد قومی کا ذریعہ اور انگریزی حکومت سے مطالبات منوانے کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ سر سید نے اس پر شدید تنقید کی، پھر وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے اور وفات تک اسی سیاسی نظریے پر قائم رہے۔ سر سید سے اس گہرے اختلاف کے باوجود انہوں نے اگر ان سے تعلق خاطر رکھا
تو اس کی وجہ وہ عمدہ تہذیب اور شرافت کا چلن تھا جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شبلی ایک دوسرے نظریے اور ایک دوسرے نظام فکر کے ہدی خواں تھے، اور اس کی شہادت ان کی حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ اور پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ میں مصروفیت سے بھی ملتی ہے۔ علی گڑھ کالج کی علمی مصروفیات اور کارناموں نے انہیں پورے ہندوستان میں ایک ممتاز اور منفرد شاعر، ادیب و نقاد اور عبقری عالم دین اور ماہر تعلیم کے طور پر بھی متعارف کرا دیا تھا۔ چنانچہ کالج سے فارغ ہونے کے بعد حیدرآباد کے نظام کی درخواست پر وہ جامعہ عثمانیہ میں مشیر ہو گئے۔ ادھر 1892 میں ندوۃ العلماء قائم ہوا۔ اس کی تحریک کانپور میں علی گڑھ ہی سے مستفید علماء نے پیدا کی تھی۔ یہ سب لوگ سر سید کے نظریے کے مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سر سید کی فکر سے متاثرہ تعلیمی ادارے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ یک رخے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ملک بھر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور مسلمانوں کی درست سمت علمی و مذہبی رہنمائی کی جائے۔ مولانا شبلی نعمانی پہلے ہی اجلاس سے اس قافلے میں شریک ہو گئے اور غیر معمولی تقریر کی۔ اس ادارے کے ہر 2 سال بعد اجلاس ہوتے رہے۔ ان میں شبلی باقاعدگی سے سرگرم رکن کی حیثیت سے موجود ہوتے۔ علماء نے جدید و قدیم تصورات کے تحت ایک معتدل دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ تو اولین جلسوں ہی میں کر لیا تھا، لیکن طویل مشوروں کے بعد چوتھے جلسے میں عملی طور پر دارالعلوم قائم ہو گیا۔ یوں لکھنؤ میں ستمبر 1898 میں سر سید کی وفات کے 6 ماہ بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء قائم ہو گیا۔ شبلی نے اس مدرسے سے اپنی بہت سی امیدیں اور خواب وابستہ کر لیے۔ ندوہ کی کونسل میں دیوبند سمیت ہر مکتبہ فکر کے ہندوستان بھر سے جدید علماء شامل تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اتحاد و اتفاق سے یہ بر صغیر ہی نہیں، عالم اسلام کا ایک عظیم تعلیمی ادارہ ہوگا۔ چنانچہ 1905 میں وہ عملی طور پر بھی اس سے متعلق ہو گئے۔ وہ ادارے کے معتمد یعنی سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے۔ شبلی نے جب ندوہ میں قیام کا فیصلہ کیا تھا تو نواب محسن الملک نے ایک پیشن گوئی کی تھی۔ انہوں نے شبلی کو کہا کہ ندوہ کی اس قسمہ پرسی میں کوئی شخص آپ کا مزاحم نہ ہوگا، لیکن جب ترقی کے آثار نمایاں ہوں گے تو دفعتاً سارے مولوی آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حیات شبلی، صفحہ 639۔ شبلی جب تک جامعہ عثمانیہ حیدرآباد سے منسلک رہے انہیں ندوہ سے گہری توقعات رہیں، لیکن جب وہ ادارے کے معتمد بن گئے تو آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا یہ وہ قافلہ نہیں ہے جس کی ہدی خوانی کی انہوں نے تمنا کی تھی۔ مثلاً انہیں مدرسے کے نصاب میں انگریزی کو بطور مضمون شامل کرنے میں ایک طویل جد و جہد کرنا پڑی تھی، کیونکہ اس وقت تک عام آدمی کے لیے تو انگریزی کی تحصیل پر فتوے ختم ہو گئے تھے، لیکن علماء کا انگریزی سیکھنا جرم عظیم سمجھا جاتا تھا، جبکہ شبلی اسے بہت ضروری خیال کرتے تھے، بلکہ وہ سنسکرت اور ہندی کو بھی بنیادی زبانوں کی تدریس میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ مگر جب اس تجویز کو رد کر دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اسے ایک تجویز ہی کے طور پر رکھ لیا جائے، لیکن ایسا کرنا بھی گوارا نہ کیا گیا، اور جب وہ معتمد بن گئے تو اسے داخل نصاب کیا گیا، لیکن یہیں سے ان کی مخالفت کا آغاز بھی ہو گیا۔ یوں انہوں نے اختیارات ملنے کے بعد اصلاح کی کوششیں جاری رکھیں، اور اس میں انہیں بہت حد تک کامیابیاں بھی ملیں۔ ندوہ کے طلبہ اپنی علمی استعداد اور قابلیت میں ہندوستان کے ممتاز ترین علماء میں شمار ہونے لگے۔ ان عظیم کامیابیوں کے باوجود حاسدین اور مخالفین کی ایک جماعت ان کے در پہ ہو گئی۔ ان پر الزامات لگنے لگے کہ وہ تواصل میں سر سید ہی کے ایجنٹ ہیں اور انہی کا ایجنڈا پورا کرنے آئے ہیں۔ تقوی کے ہیضے کے شکار انہیں شعار اسلام میں کمی کا مجرم ٹھہرانے لگے۔ روایت کے اسیر مذہب میں عقل کو داخل کرنے کے ناقابل معافی جرم پر ان کے دشمن ہو گئے۔ ان کے نزدیک مذہب ماننے کی چیز تھی، اس کو عقل پر پرکھنا سواد اعظم کے خلاف تھا۔ شبلی مجسم اخلاص اور انسان کی عزت نفس کے محافظ تھے۔ ان بے سوادیوں پر بہت بدمزہ ہوئے۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب ان کی ہمتیں جواب دے گئیں تو 1912 میں پہلے مدرسہ جو اب یونیورسٹی بن چکا تھا کہ مجلے ندوہ سے اور پھر دارالعلوم سے مستعفی ہو گئے، اور اس حالت میں مستعفی ہوئے کہ ہندوستان بھر سے ان سے محبت کرنے والے انہیں ندوہ واپس آنے کی اپیلیں کر رہے ہیں، اور طلبہ ان کے جانے پر ہڑتالیں کر رہے ہیں، اور شبلی ہیں کہ خاموشی سے اعظم گڑھ چلے آئے۔ ندوہ کے ناظم وہی مولانا خلیل الرحمن بنا دیے گئے جو ندوہ کو خالص قدیم طرز پر چلانا چاہتے تھے، اور اس لحاظ سے قیام ندوہ کے بنیادی اغراض و مقاصد سے بھی متفق نہیں تھے۔ گویا
میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ ہے مولانا کے ان جملوں کی تفصیل جن کو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی جہاں گردی سے تھک کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے اعظم گڑھ میں قیام کا فیصلہ کیا۔ باہر کی ساری سرگرمیاں، لکھنؤ وغیرہ کی، وہ سب چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد مولانا اصلاحی ان کے پاؤں کے حادثے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شبلی ایک تقریب میں شرکت کے لیے 17 مئی 1907 کو اعظم گڑھ گئے۔ دفتر سے اٹھ کر زنان خانے میں گئے، اندر نشست پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک بندوق بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ بندوق ان کے بیٹے حامد حسن نے کووں کو مارنے کے لیے رکھی تھی۔ وہ لیچی کے باغ میں پھلوں کا نقصان کرتے تھے۔ بندوق بھری ہوئی تھی۔ مولانا نے اسے اپنی بہو کو دینا چاہی تاکہ وہ اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، لیکن پکڑاتے ہوئے بندوق کی لبلبی دب گئی۔ بندوق کا رخ اگرچہ نیچے کی طرف تھا، لیکن نال کا رخ ان کے پاؤں کی طرف تھا، اور وہ بھی محض ایک بالشت کے فاصلے پر۔ بقول سید سلیمان ندوی کے، مولانا کا ٹخنا چور ہو گیا۔ پاؤں پنڈلی سے محض 2 تسمے سے لٹک رہا تھا۔ باہر نکالا تو ایڑی جوتے ہی میں رہ گئی۔ اس حادثے میں مولانا کا پاؤں پنڈلی سے کاٹنا پڑا۔ باقی عمر انہوں نے مصنوعی پاؤں لگا کر بسر کی۔ اس حادثے نے مولانا کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ وہ 3 ماہ سے زیادہ اعظم گڑھ ہی میں رہے۔ اسی کو مولانا اصلاحی اعتکاف سے تعبیر کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے شاعری بھی کی اور مستقبل کے منصوبے بھی بنائے۔ مولانا نے شبلی کے اس شعر کی بطور خاص تحسین کی۔ شبلی نامه سیاه را به جزای عملش پا بریدند و صدا خواست که سر می بایست۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ شبلی سیاکار کا پاؤں کٹ گیا اس کے گناہوں کی پاداش میں، اور غیب سے آواز آئی، نہیں اس کا سر کاٹ کر لاؤ۔ کانپور کے حادثے اور مولویوں کو زنجیر پہنانے کا قصہ یہ ہے کہ 1913 میں یو پی صوبے میں واقع شہر کانپور کی ایک سڑک کی توسیع کی گئی۔ نقشے میں مچھلی بازار کے مقام پر ایک مسجد بھی اس توسیع کا حصہ بنتی تھی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا تو مسجد کا صرف مشرقی حصہ اس میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ حصہ مسجد کی طہارت خانوں پر مشتمل تھا، اور انگریز حکومت نے اس کا متبادل دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ کچھ جذباتی مسلمان اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے مقدمہ بھی کیا، لیکن فیصلہ ان کے خلاف ہوا۔ حکومت نے فیصلہ آنے کے بعد مسجد کا مشرقی حصہ گرا دیا اور سڑک کی تعمیر شروع کر دی۔ مسلمانوں نے مسمار حصے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے سڑک کو ہٹانا شروع کیا تو ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ مسلمانوں کا فیصلہ اگر غیر قانونی اور جذباتی تھا تو انگریز حکومت کا اقدام بھی ظالمانہ تھا۔ اس فائرنگ کی زد میں آ کر بچوں سمیت درجن بھر مسلمان شہید ہو گئے۔ اس سانے پر شبلی کی طرف سے ایک طویل نظم لکھی گئی۔ وہ اپنے پاؤں کے زخم کے خراب ہو جانے سے احتجاج میں شریک نہ ہو سکے۔ وہ اپنے علاج ہی کے سلسلے میں بمبئی گئے ہوئے تھے۔ مولانا نے شبلی کی اس نظم کے ان اشعار کی بطور خاص بہت تحسین کی۔ عجب کیا ہے جو نوخیزوں نے سب سے پہلے جانے دیں، کہ بچے ہیں سویرے ان کو سو جانے کی عادت ہے۔ شہیدان وفا کی خاک سے آتی ہے آوازیں، کہ شبلی بمبئی میں رہ کے محروم سعادت ہیں۔ بھائی کی وفات اور اسکول کے کالج بننے کی تفصیل یہ ہے کہ مولوی اسحاق شبلی کے چھوٹے بھائی تھے۔ کامیاب وکیل اور سرگرم سیاسی رہنما تھے، مسلم لیگی تھے، لیکن جداگانہ انتخاب کے سخت خلاف۔ شبلی کی طرح وہ بھی اسے قومی وحدت کے خلاف انگریزوں کی سازش سمجھتے تھے۔ انہوں نے شبلی کو خاندان کی زمینوں اور دوسرے معاملات سے فراغت کرا رکھی تھی تاکہ وہ علمی اور ملی کاموں میں دل جمی سے حصہ لیتے رہیں۔ وہ 5 اگست 1914 کو انتقال کر گئے۔ یہ شبلی کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ اعظم گڑھ میں وہ پہلے ہی ڈیرے ڈال چکے تھے۔ اب بھائی کی وفات پر وہ بالکل وہیں کے ہو کر رہ گئے، لیکن بھائی کی وفات کا غم انہوں نے اس طرح کاٹا کہ ان کے چھوڑے ادھورے کام مکمل کرنے کی کوشش کی۔ سرائے میر میں شبلی کے خاندان والوں نے نیشنل اسکول کے نام سے ایک معیاری تعلیم گاہ قائم کی تھی۔ اسے حکومتی امداد بھی حاصل تھی، لیکن بوجہ اسکول کی تنزلی ہوئی اور یہ مڈل ہو گیا۔ مولوی اسحاق نے اسے دوبارہ منظم کیا اور اسے ہائی درجے تک لے گئے، اور بھائی کو بتایا کہ وہ اسے کالج تک ترقی دینے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ تب شبلی نے اسے کالج بنانے کا منصوبہ اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن وہ اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ شبلی کے خاندان نے اپنی محنت جاری رکھی اور آخر یہ اسکول ان کی وصیت کے مطابق 1940 میں کالج کا درجہ پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کا نام شبلی کالج رکھا گیا۔
مولانا نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ دارالمصنفین اور مدرسۃ الاصلاح قائم کرنے کی تفصیل یہ ہے، مولانا فراہی کے گاؤں پھریہیا کے پاس ان کے رشتہ داروں اور دوسرے نیک دل مسلمانوں نے اصلاح المسلمین کے نام سے 1906 میں ایک انجمن بنائی۔ یہ ایک پلیٹ فارم تھا جہاں وقتاً فوقتاً علماء آتے اور واز کرتے۔ ان علماء میں عبدالحق حقانی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے مشہور علماء بھی ہوتے۔ یہی انجمن 1909 میں باقاعدہ ایک مدرسہ بن گئی۔ کچھ کچے کمروں کی سادہ سی عمارت بھی بناتی گئی۔ لوگ متوجہ ہوئے تو 1910 میں شبلی سے اس کی سرپرستی کی درخواست کی گئی۔ وہ ان دنوں ندوہ میں تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک شاندار جلسہ منعقد کرایا جس میں مولانا عبید اللہ سندھی کو خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ یہ شبلی کی ان سے پہلی ملاقات تھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی آمد کی وجہ مولانا حمید الدین فراہی تھے، جو ان دنوں شبلی ہی کے حکم پر کراچی میں تدریس کر رہے تھے، اور وہاں پر ان کی مولانا سندھی سے قرآن فہمی پر ملاقاتیں رہتی تھیں۔ اس جلسے سے ارد گرد کے علاقوں میں مدرسے کا اچھا تعارف ہو گیا۔ اس جلسے کے بعد اپریل 1910 ہی میں شبلی نے مولانا حمید الدین فراہی کو خط لکھا کہ وہ چند روز کے لیے سرائے میں آ جائیں تاکہ مدرسے کو بہتر کیا جائے۔ مولانا اصلاحی اسی خط کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اس بدحال مدرسے کی حالت بہتر ہوئی۔ شبلی نے مدرسے کے ناظم مولوی فیض الحسن کو طریقے سلیقے سے فارغ کر دیا کیونکہ لوگوں کو ان سے بہت شکایات تھیں۔ مولانا سلیمان ندوی۔ شبلی نے ندوہ سے دور بہت قابل اور ذہین طلباء کو بھی بلا لیا۔ یہ عبد الرحمن نگرامی اور معین الدین تھے۔ نگرامی وہی استاذ ہیں جن کا ذکر مولانا اصلاحی بطور خاص اپنے عربی استاذ کی حیثیت سے کرتے ہیں، اور ان کا مزید تذکرہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ پھر جب شبلی ندوہ سے بالکل فارغ ہوئے تو انہیں خیال ہوا کہ وہ اسی مدرسے کو اپنے خوابوں کی تعبیر دیں۔ چنانچہ اپنے بھائی مولوی اسحاق کی وفات سے پہلے انہوں نے مولانا حمید الدین فراہی کو ایک تاریخی خط لکھا۔ وہ ان دنوں حیدرآباد میں تھے اور شبلی ہی کی توسط سے ان کی ملازمت کے معاملات طے ہو رہے تھے۔ حالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا فراہی تمام زندگی اپنے استاذ ہی کے حکم سے ملازمت کرتے اور اداروں سے وابستہ رہے۔ شبلی نے لکھا، بحث یہ ہے کہ ہماری قومی قوت سرائے میر پر صرف ہو یا اعظم گڑھ پر، دونوں کے برداشت کے قابل قوم نہیں ہے۔ کم سے کم یہ کہ دونوں کی جداگانہ پوزیشن قائم ہونی چاہیے اور ان کا باہمی تعلق بھی۔ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک کو مرکز بنا کر اسی کو دین اور دنیا دونوں تعلیموں کا مرکز بنایا جائے۔ یہیں خدام دین بھی تیار ہوں، مذہبی اعلیٰ تعلیم بھی دلائی جائے، گویا گرو کل ہو۔ تم اپنی رائے لکھو۔ ندوہ میں لوگ کام نہیں کرنے دیتے اور کوئی دائرہ عمل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سب کو وہیں بود و باش کرنی چاہیے۔ ایک معقول کتب خانہ بھی وہاں جمع ہونا چاہیے۔ اگر تم باعزم و جزم آمادہ ہو تو میں موجود ہوں۔ آج ڈائریکٹر تعلیمات سے تمہارے متعلق فیصلہ کرانا ہے۔ صرف یہی ایک سینہ رہ گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ موافق بھی ہو جائے تب بھی میں اس کو قومی خدمت پر ترجیح نہیں دیتا۔ البتہ کچھ معاش کا سہارا ہونا چاہیے، وہ بقدر کفاف کسی نہ کسی طرح ہوتا رہے گا۔ آخر تمہارا بھی خود خیال تھا، پرنسپلی اور بیش قرار تنخواہ چند روزہ ہیں اور یہ کام ابدی ہے۔ مکتوبات شبلی، حمید، صفحہ 67۔ اس کے بعد مولوی اسحاق کی وفات ہو گئی اور شبلی اعظم گڑھ آ کر یہاں کے منتشر کاموں کو اکٹھا کرنے لگے۔ ان کے ذہن میں جب وہ منصوبہ اچھی طرح آ گیا جس کا انہوں نے مولانا فراہی سے تذکرہ کیا تو وہ سرائے میر کے ادارے کی سربراہی کے لیے کسی مناسب استاذ کا نام سوچنے لگے۔ اس پر جب امام حمید الدین نے انہیں لکھا کہ آپ خود کیوں نہیں مدرسے کی نظامت قبول فرماتے، تو اس کے جواب میں 21 ستمبر 1914 کو لکھا، باں شکستگی مدرسہ سرائے میر کی نظامت کیوں کر سکتا ہوں، کوئی دوسرا شخص سوچو، امکانی مدد کرتا رہوں گا۔ مکاتیب شبلی، حمید، صفحہ 75۔ بالآخر انہوں نے سوچ بچار کے بعد اکتوبر 1914 کے شروع میں مولوی مسعود علی صاحب کو اعظم گڑھ بلایا۔ پھر انہوں نے مولوی شبلی متکلم کو اس کام کے لیے مقرر کیا۔ شبلی کے ذہن میں اس وقت دارالمصنفین درجہ تکمیل اور سرائے میر کو ملا کر ایک اچھی خاصی جامعہ اسلامیہ کا تصور تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلا بھیجا۔ یہ لوگ جب جمع ہوئے تو شبلی مرض الموت کے ساتھ بستر پر تھے۔ شبلی کی وفات کے تیسرے روز مولانا حمید الدین شبلی کے چند شاگردوں کو لے کر ایک مجلس بنائی۔
اس کا نام اخوان الصفا رکھا اور اس کا مقصد یہ قرار پایا کہ شبلی مرحوم کے ادھورے کاموں کو مکمل کیا جائے۔ اس مجلس میں مولانا حمید الدین کے ساتھ یہ لوگ شامل تھے: مولوی مسعود علی ندوی، مولوی شبلی متکلم ندوی اور سید سلیمان ندوی۔ مولانا حمید الدین فراہی نے حیدرآباد کی ملازمت سے مستعفی ہو کر اپنی زندگی اس کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور قرآن پاک کی تعلیم و تدریس اور اس کا خاص مقصد قرار دے کر اس کا ایک خاص نصاب بنایا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ شبلی کی زندگی کے آخری دنوں میں مدرسے کے حوالے سے ان کی مراد پوری ہو، اور یہی وہ سارے حالات تھے جن کی طرف مولانا نے چند جملوں میں خلاصہ کرتے ہوئے بطور خاص فرمایا تھا کہ ان واقعات کی تفصیل آپ کے ذمے ہے۔